السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج پھر حاضر ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ تو جی اتنے دنوں کے بعد ہم پھر سے حاضر ہو گئے ہیں۔ تو اب ماشاءاللہ میری صحت پہلے سے بہت بہتر ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلوہ پوری کا گرم گرم ناشتہ ہو رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد یہاں آ گئے تھے ہم بازار، کیونکہ یہاں پہ آف لگا ہوا تھا، تو یہاں ریزنیبل پرائز میں بہت اچھی چیزیں مل رہی تھی، اور برتنوں پر بھی آف تھا، تو ہمارے تو ہو گئے تھے مزے۔ اور جہاں پہ بس خاتون خانہ برتن دیکھتی ہے تو وہ یہی سوچتی ہے کہ کچن کے لیے یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں۔ تو برتن بہت ہی زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ کے مارٹ کے جو برتن ہیں وہ تو میں کہتی ہوں بہت ہی مشہور ہیں۔ برتنوں کے معاملے میں تو یہ جگہ لاجواب ہے۔ بے شک آپ جہیز کے لیے لیں اور آپ اپنے گھر کے لیے ڈیلی استعمال کے لیے چیزیں لیں تو بہت اچھی ورائٹی تھی۔ اور کنگی جی 50% سال کے اینڈ میں سیل لگی ہوئی تھی، کیونکہ یہ دسمبر کا بالکل اینڈ والا ویک تھا تو جب ہم ادھر گئے تھے تو جناب ہم نے یہاں سے دل بھر کے شاپنگ کی۔ اس کے بعد ہم پہنچے عسکری جھیل بچوں کو لے کر، کیونکہ بچوں کو بھی آؤٹنگ کرانا بنتا تھا، کیونکہ ان کی اماں صحت یاب ہو چکی تھی تو ہم نے اس خوشی میں سوچا کہ چلو جی آؤٹنگ ہو جائے، کیونکہ صحت پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے اس سے۔ تو جی ہم دوسری مرتبہ عسکری جھیل پہ آئے ہیں، اور یہ بہت ہی مزے کی جگہ ہے، ہمیں بہت پسند ہے۔ بہت خوبصورت اور بہت اچھی جگہ ہے یہ آؤٹنگ کے لحاظ سے۔ بچوں کے ساتھ یہاں پہ آ کے تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ تو جناب یہاں پہ بچے کر رہے تھے ڈرائیو، اور ساتھ میں کہہ رہے تھے کہ بس یہ گاڑی ہم گھر ہی لے چلتے ہیں، اندر تو جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پارک میں۔ اور ہمیں بھی دیکھ کے مزہ آ رہا تھا، ہم بھی کہہ رہے تھے کہ چلو جی ہم بھی اتنی ایج میں جا کے نا ڈرائیو کرنا شروع کر دیں، کیونکہ بڑی گاڑی جو چلاتے ہیں نا مجھے تو اس سے بڑا ہی خوف آتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے ڈرائیونگ کر لیتے ہیں، میری اپنی بہنیں کر لیتی ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن مجھے تو اتنا خوف آتا ہے، میں تو پیچھے بیٹھی ہوتی ہوں نہ کہتی ہوں اب بھی وجی گاڑی اب بھی وجی۔ اچھا جب میری جو سسٹر ہے انہوں نے گاڑی لی اور چلانا سیکھی تو انہوں نے سب سے پہلے مہران لی تھی، اور اسی پہ انہوں نے اپنا ہاتھ سیدھا کیا تھا مہران پہ۔ تو جب انہوں نے مہران چلانا شروع کی نا تو ایک دفعہ ہمیں لینے ہمارے گھر آ گئی۔ ہمارے گھر اور امی کے گھر کا جو فاصلہ ہے نا وہ گاڑی میں تو تقریباً 5 منٹ کا ہے، لیکن ویسے ہم جب پیدل جائیں تو 15 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ جب آئی ہمارے گھر نا تو امی ہمارے گھر ہی آئی تھی، امی کو لینے آئی تھی وہ، تو کہنے لگی امی کو آپ نا آگے بیٹھیں۔ امی نے کہا نہیں میں نہیں آگے بیٹھتی، میں نہیں آگے بیٹھتی۔ امی پیچھے جا کے بیٹھ گئی، اور پھر مجھے کہتی ہے غصے سے گھور کے کہ باجی آپ نے آگے بیٹھنا ہے یا آپ نے بھی پیچھے بیٹھنا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں تیرے ساتھ آگے بیٹھوں گی، میں بڑی جیدار ہوں، میں بالکل نہیں ڈرتی۔ آج بے شک تو ٹرک کے اندر گاڑی بجا دے، پھر کیا ہوا میں اس کے ساتھ آگے تو بیٹھ گئی، لیکن نا ہماری کیونکہ یہ نا 1 وے روڈ ہے ہم لوگوں کا، تو یہاں پہ نا ہیوی ٹریفک بہت گزرتی ہے تو اچانک جیسے ہی وہ روڈ پہ لے کے گاڑی نکلی تو سامنے سے اتنا بڑا ٹرک تھا نا، اس کے آگے نا ایک اور گاڑی تھی جس میں نا میرا خیال ہے پیٹرول جا رہا تھا۔ تو جیسے ہی ہم وہاں پہ گئے نا تو میں اس کو دیکھ رہی اور سامنے سے ٹرک کو دیکھ رہی، اور وہ ہماری طرف ہی مطلب سیدھا آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا سیم ہم یہاں سے آرام سے گزر جائیں گے نا؟ تو کہتے کیا مطلب ہے آپ کا، میں آپ کو کیا ٹرک کے اندر ٹکر مارنے والی ہوں؟ میں نے کہا نہیں، اور میں نے دل میں ساری جو قرآنی آیات مجھے یاد تھی اور دعائیں تھی وہ ساری پڑھ لی، اور نہ ایک آنکھ کھول کے دیکھتی رہی کہ اب کیا ہوگا شکر ہے ہم بحفاظت گھر پہنچ گئے۔ اور اب وہی ہاں جی بہن ہے ہماری ماشاءاللہ اسلام آباد کے روڈز پہ وہ گاڑی ایسے چلاتی ہے، لیکن میں ابھی بھی اس کے پیچھے نہیں بیٹھ سکتی گاڑی میں، نہیں میرا حوصلہ ہی نہیں پڑتا۔ میں تو رکشے والے کے ساتھ بھی بیٹھی ہوں نا تو آنکھیں کھول کے دیکھتی رہتی ہوں بھائی صحیح چلا رہے ہیں نہیں چلا۔ نہیں اس کے پیچھے ہسٹری ہے نا بھائی، ان لوگوں کا ایک بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا تھا، جس میں گاڑی کا جو پچھلا حصہ ہے نا وہ تو بالکل ہی تباہ ہو گیا تھا بس۔ اچھا وہ ابھی یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے تو اس وجہ سے بے حد ڈری ہوئی، رکشے میں بیٹھتی ہے تو اس میں بھی بس اس کا بس نہیں چلتا کہ اتر کے چل پڑے۔ ایک بائک ہے جس پہ بیٹھ کے مجھے ڈر نہیں لگتا، باقی رکشہ ہو گاڑی ہو تو بس استغفر اللہ، گاڑی سے تو خیر اب بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ اور میں پہلے بس سے سفر کیا کرتی تھی آنا جانا جو بھی، مجھے ٹرین کا سفر اتنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب تو میں کہتی ہوں ٹرین سے اچھی سواری کوئی نہیں ہے، کہ اس میں بندہ آرام سے بحفاظت پہنچ جاتا ہے سب جگہ۔ اور جی کیونکہ یہاں پہ ایئرپورٹ بالکل پاس ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاز نیوے ہو کے ہمارے پاس سے گزر رہے تھے، اور اتنے قریب سے جہازوں کو ہم نے پہلی بار دیکھا ہے، لیکن دوسری قسم کے جہازوں کو ہم نے اکثر دیکھا ہوا ہے وہ تو آپ کو ہر گلی کے نکڑ پہ مل جاتے ہیں، لیکن یہ جہاز تو جی ہم نے بہت قریب سے دیکھے ہیں اور بہت مزہ آ رہا تھا یہاں پہ۔ جتنی بھی نیگیٹو سوچیں تھی جو ہاسپٹل میں میرے ذہنی سکون کو جنہوں نے تباہ کر دیا تھا، تو یہاں پہ آ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور بہت مزہ آ رہا تھا۔ کھلی فضا تھی، رونق تھی، میلہ تھا، لوگ تھے، اور دھوپ بہت اچھی نکلی ہوئی تھی۔
تو جب ہاسپٹل میں رہ رہی تھی تو مجھے اتنی زیادہ منفی سوچوں نے گھیرا ہوا تھا، اتنی زیادہ کہ یوں ہو جائے گا، پھر یوں ہوگا، اچھا پھر یہ ہو جائے گا، پھر یوں ہو جائے گا، مجھے ایسے ہو جائے گا یا فلاں کوئی کسی کو، مجھے یہ والی سوچیں بہت آتی ہیں جب میں سفر کرتی ہوں تب بھی، اور جب رات کو لیٹتی ہوں سونے کے لیے تو تب تو میں کہتی ہوں نیگیٹو سوچوں کا ایک سمندر ہے جو آتا ہے نکل کے، اور میں اس میں ڈوب کے پھر سے ابھرتی ہوں، پھر ڈوب جاتی ہوں. تو بس جی ان سب سوچوں سے لڑنے کے لیے آپ کی جو ول پاور ہے اس کو مضبوط ہونا بے حد ضروری ہے. ہاں جی، اور کوئی نہیں بھی ہوتا اتنا مضبوط، یعنی سوچنے کے اوپر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اپنی سوچ کو، جو منفی سوچ آ رہی ہے اس کو روک سکیں. ہاں نہیں روک سکتے ہم، اور یہ پریکٹس کی بات ہے، آپ کو اس کے لیے بے حد محنت کرنی پڑتی ہے ان منفی سوچوں کو روکنے کے لیے. اور میں تو کتنے سالوں سے اس سب کے ساتھ گزری ہوں، تو میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے. جب مجھے بے حد بہت زیادہ منفی سوچیں آتی ہیں تو ایک تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ والی جو تسبیح ہے یہ میں مسلسل کرتی ہوں. اور یہ میں بغیر مطلب کہ گنے جتنا بھی مجھ سے ہو سکے میں کھلا پڑھتی ہوں اس کو. تو ایک تو یہ، اور ایک درود شریف یہ میں بہت کثرت سے پڑھتی ہوں. اور اس کے علاوہ جب بھی ایسا کچھ ہو میرے ساتھ کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے سانس نہیں آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ گھٹن محسوس ہو رہی ہے، پیٹ میں گرہیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے بس، یا کچھ ابھی ہو جائے گا، ایسی فضول سی اور ایسے پینک اٹیک، یہ بہت مشکل ہے اس سب سے نکلنا اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. اور دن میں پھر وہی روٹین والی لائف گزارنا، بچوں کے ساتھ، گھر کے کاموں میں، اور اپنے ارد گرد کے جو بھی رشتے ہیں ان کے ساتھ رہنا، ان کو نبھانا، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے کہ جو کہ ان سب چیزوں سے گزرتا ہے. تو جی بس اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہے، لکھنے کا شوق ہے تو وہ لکھے، پڑھے، اپنا فیوریٹ کام کرے، اپنا جو مشغلہ ہے وہ کرے. کسی کو باغبانی کا شوق ہوتا ہے اور کسی کو چائے پینے کا شوق ہوتا ہے تو وہ چائے پیے اور اپنی نیگیٹیوٹی کو بھگا دے. نہیں جی، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ چائے پینے سے نیگیٹیوٹی جاتی ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ جب چائے پی رہا ہوتا ہے نا بندہ اور زیادہ گہری سوچوں میں گم ہو جاتا ہے. جو نیگیٹو سوچ ہے وہ تو رکتی نہیں ہے، نان سٹاپ ایسی شروع ہوتی ہے نا، ایک سرے سے دوسرا سرا جڑتا چلا جاتا ہے، اور کسی لمحے میں ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. اور جو آپ کا ماضی ہوتا ہے اس میں جو آپ نے غلطیاں کی ہوئی ہوتی ہیں یا جو لوگ آپ سے بچھڑ جاتے ہیں ان کی یاد تو میں کہتی ہوں 24 گھنٹے بالکل آپ کو گھیرے رکھتی ہے. اور اگر وہ اولاد کا رشتہ ہو تو پھر تو کہیں بھی آپ کو چلے جائیں، کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائیں، بے شک کتنی ہی رنگینی کیوں نہ ہو، تو وہاں پہ آپ کو ان لوگوں کی کمی بہت کھلتی ہے، محسوس ہوتی ہے. جی تو جی یہ دنیا ہے، اس میں ہمارے ساتھ جو دکھ اور جو تکلیفیں، جو آزمائشیں ہمارے اوپر آنی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ تو مطلب مکتوب ہے، وہ تو آ کے رہیں گی. ہم اسے لکھے ہوئے کو نہ بدل سکتے نہ ٹال سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو پھر اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. اور ظاہر صبر آہستہ آہستہ ہی آتا ہے، اور بعض باتیں تو ایسی ہوں جن پہ آپ کو کبھی بھی صبر نہیں آ سکتا. آپ بے حد کوشش کر لیں لیکن آپ اتنے صابر نہیں بن سکتے. اور صبر نہ کوئی میڈیسن ہے، نہ کوئی سیرپ ہے، اور نہ ہی کوئی ہوم ریمیڈی ہے جس کو آپ بنا کے کھا لیں اور پی لیں اور آپ کو آ جائے گا آرام. وقت کے ساتھ ساتھ ہی سب یہ میں کہتی ہوں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، لیکن وہ جو ایک صبر ہے نا، جو ہم اکثر واقعات پڑھتے ہیں اپنے پیغمبروں کے، تو وہ والا جو صبر ہے وہ صرف انہی کے ساتھ منسوب ہے. وہ اتنی بڑی انسانوں کو، گناہ گار لوگوں کو وہ والا صبر نہیں آ سکتا. ہمارے تو ہر بات پہ آہ بھی نکل جاتی ہے اور ہائے بھی نکل جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں. اور شکوہ تو سب سے پہلے ہی آتا ہے کہ میں ہی کیوں، میرے ہی ساتھ یہ کیوں. یہ والی بات تو میں ہی کیوں، یہ والی بات تو ہم سب کے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے. اور جی بے شک انسان جو ہے وہ بے حد ناشکرا ہے اللہ تعالیٰ کا. اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود جو چیز ہاتھ سے چلی جائے ہم اسی کو ہی دہائیاں دیتے ہیں، اسی کے لیے روتے ہیں، اسی کے لیے تنگ ہوتے ہیں. اور جو ارد گرد ہماری نعمتیں ہوتی ہیں ہم ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں سوچتے. تو جی یہ منظر ہیں دسمبر کے ڈوبتے ہوئے سورج کے. بہت ہی مزہ آیا بوٹنگ کرنے کے بعد، اور میرا تو دل کر رہا تھا کہ یہاں پہ گھنٹوں میں کشتی چلاؤں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اور جو بڑی بازی ہے وہ تو پانی میں جانا ہی نہیں چاہتی، اس سے تو بہت ہی خوف آتا ہے پانی سے. لیکن اتنا مزہ آتا ہے نا، میں کہتی ہوں بوٹنگ کرتے ہوئے. اور میرا تو اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پانی نا مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو، اور پتہ نہیں مجھے ایک عجیب سی اس کے اندر کشش نظر آتی ہے. کشش تو واقعی محسوس اور ہوتی ایسا لگتا ہے اس کے اندر جا کے ڈوب جائے بندہ. نہ بھائی نہ میں نے پانی میں نہیں جانا. نہیں بھائی، میرا تو جیک اسپیرو کی طرح دل کرتا ہے کہ میں کشتی لوں ایک اور نکل جاؤں سمندروں کی سیروں پہ. تو جی کیپٹن جیک اسپیرو کی طرح میرا بھی دل کرتا ہے کہ ایک اپنا جہاز ہو بڑا عالی شان سا، اور میں گھوموں، دریاؤں کی سیر کروں. ہاں، اور وہ جو مووی ہے کیا نام تھا اس کا؟
پائریٹس آف دا سیریبن. ہاں. اور اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں نا میں نے پاگلوں کی طرح کوئی 1000 مرتبہ دیکھے ہوئے ہیں. اور جب مطلب سال 6 مہینے گزرتے ہیں تو میں دوبارہ سے کہتی ہوں کہ آؤ زبردستی بڑی بازو کہتی ہوں کہ نہیں یہی دیکھنی ہے میں نے تو موویز. بہت ہی اچھا ایک دن میں نے نا اس سے سوال کیا کہ میں نے کہا جنت میں جب سب کچھ ہوگا، جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ دریا بھی تو ہوں گے، سمندر بھی تو ہوں گے نا؟ کہتی ہے ہاں ہوں گے. تو میں نے کہا میں نے نا جیک اسپیرو کی طرح نا کیپٹن بن کے نا جہاز چلانے. اچھا میری جو ناقص معلومات نا اتنی سی ہیں، مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے وہاں پہ. بھائی وہاں پہ دیکھیں بازار ہوں گے جنت میں، جب سب کچھ ہوگا تو یہ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ جس چیز کی انسان خواہش کرے گا اس کو وہی مل جانی ہے نا. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو بھی ایک کشتی مل جائے گی اور ایک نہیں کشتی نہیں، بہت بڑا جہاز چاہیے میں جانے کے مجھے لیے نا جنت والے کام کرنے پڑتے ہیں. یہ والی بات تو بالکل ٹھیک کی ہے. اور بس پانی کو دیکھ کے نا ابھی بھی میرے اندر وہی اور یہ کتنا پیارا جذبات ہوا دے رہے ہیں، یہ پانی میرے جذبات کو پھر سے ہوا دے رہا ہے. یہ بہت خوبصورت یہ جو مناظر ہے نا. اور یہ دیکھیں جی، یہ بندر کی طرح لٹکتے ہوئے تاروں پہ لٹکتے جا رہے ہیں. قسم سے میں کہتی ہوں کہ ہم تو تار ٹوٹ کے نیچے گر جائیں. یہ میں مطلب کہ حد ہو گئی ہے. نہیں ڈر لگتا ہے نا کہ اگر اور بھائی بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا. تو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی اگر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو چکے نا تو آپ لوگ بھی بیگ اٹھائیں، بچوں کا ہاتھ پکڑیں اور نکل جائیں تھوڑی سی آؤٹنگ کے لیے کسی بھی قریبی اسپاٹ پہ، تو آپ کو بہت مزہ آنا ہے. تو جی بہت ہی مزے کا یہ منظر تھا. اور دسمبر کے آخری دن تھا اور ڈوب رہا تھا سورج یہاں پہ، اور نئے سال کا سورج ہونے والا تھا طلوع اگلے دن. تو جی بے حد نیک تمنائیں ہر انسان کے لیے اس نئے آنے والے سال میں. سب کے جو کام ادھورے ہیں اللہ انہیں پورا کرے، لے کے آئے نیا سال. ہم سب کے لیے ترقی کا سال ہو، پاکستان کے لیے بے حد اچھا سال ہو. حالانکہ جب یہ ولاگ آئے گا تو نئے سال کے تو کافی سارے دن آ چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہماری طرف سے جی سب کو ہیپی نیو ایئر. ہاں جی ہیپی نیو ایئر. اور آپ کی جتنی خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، جن کے کاروبار نہیں ہیں، جن کے کام نہیں چل رہے، جن کے چینل نہیں چل رہے، اس سال میں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. ان نئے یوٹیوبرز کو جو ہماری طرح محنت کر رہے ہیں، دن رات شارٹس بناتے ہیں اور ریسیپیز ریکارڈ کرتے ہیں، ولاگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور گھر کی سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کام کو بھی جاری و ساری رکھی ہوئی ہیں، وہ ہاؤس وائفز جو دن رات لگی رہتی ہیں. سلام ہے ان کی عظمت کو. جی سلام ہے ان کی عظمت کو. کیونکہ ولاگنگ کرنا میں کہتی ہوں بہت مشکل کام ہے، بہت ٹف جاب ہے. تو جناب جتنے ہمارے چینل پہ نئے آنے والے ہیں ان سب کو خوش آمدید. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز جلدی سے نا بس سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ولاگز ملنے والے ہیں. اور جی چلیں جی وڈی باجی کوئی اچھا سا شعر سنا دیں، پھر ہم کرتے ہیں اپنے بلاگ کا اینڈ. حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے، بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے. بتاؤ جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بنا سوچے خسارے کی تجارت کون کرتا ہے. ہمیں ہی غلط فہمی تھی کسی کے واسطے، ورنہ زمانے کے رواجوں سے بغاوت کون کرتا ہے. اور جی یہ شعر بڑا مزے کا ہے، سنیں جی آپ نکی باجی. ہاں جی. خدا نے صبر کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے، خدا نے صبر کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے. ارے جی بھر کے تڑپاؤ شکایت کون کرتا ہے. واہ جی واہ. ارے جی بھر کے تڑپاؤ شکایت کون کرتا ہے. تو جناب یہاں پہ لیتے ہیں ہم اپنے بلاگ کا اینڈ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. تو جی اپنا بے حد خیال رکھیے گا اور خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.